اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان مان، آج مارچ 1969 کی 9 تاریخ اور سلسلہ درس قرآن سورہ بقرہ کی آیت 170 سے شروع ہوتا ہے. 2/170. اس آیہ جلیلہ میں ایک عظیم حقیقت سامنے آ رہی ہے جو غور اور فکر کی متقاضی بھی ہے اور اہمیت کی حامل بھی. آپ اگر کبھی ٹکسیلا یا ہڑپے گئے ہوں تو وہاں آثار قدیمہ کا ایک میوزیم ہے، عجائب گھر. اس میں آپ دیکھیں گے مٹی کے برتن، یہی ڈوئی ہانڈی کنالی، آپ خورے، پھر توا پرات چمٹا، پہننے کے کپڑے بھی، زیورات بھی، کچھ ہل پنجالی کی قسم کی چیزیں یہ وہاں رکھی ہیں. اور سمجھ لیجئے کہ 3000 سال پیشتر کی ہے، 4000 سال پیشتر کی. انہیں دیکھنے کے بعد صاحب نے گاؤں میں چلے جائیے تو آپ دیکھیں گے کہ جس قسم کی چیزیں اس عجائب گھر میں رکھی ہیں، بائن ہی اسی قسم کے برتن، اسی قسم کے ملبوسات، اسی قسم کے زیورات، وہی ہال پنجابی، وہی سب چیزیں وہ تمام گاؤں میں، علاقے میں، پنجاب میں، پورے ملک میں بائن ہی اسی قسم کی چیزیں ملیں گی. 3000 سال پہلے کا لوٹا، کنالی یا ڈوئی یا ہنڈیا، اور آج کی ہنڈیا آپ کی بائن ہی اسی قسم. وہاں کی تاریخ میں دیکھیے، بیل گاڑی جو کچھ تصویر میں 4000 سال پہلے کی نظر آئے گی، بین ہی وہی بیل گاڑی سامنے چلتی ہوئی آپ کو دکھائی دے گی. 4000 سال کے اندر ایسے ہے جیسے کہ زمانے کے تمام خلاف روک دیے گئے، دن اور رات کی حرکتیں منجمد کر دی گئی، وہی کا وہی زمانہ ٹھہرا ہوا ہے. یہ سارے ان لوگوں کا مقدس تہذیب تھرماس باٹل کے اندر رکھی ہوئی ہے، باہر کی طرح ہے. اور آپ مغرب کی دنیا میں چلے جائیے، وہ تو اب سچ مچ آسمان کے اوپر چلے جا رہے ہیں، فکر نہیں کر رہے. آج جب کہ ہم یہ باتیں کر رہے ہیں، غالباً وہ پہلا انسان چاند کے اوپر اترنے کے لیے پر تول رہا. ہر نیا سورج ایک نئی چیز ان کے ہاں لے کے آتا، لگے ہوئے ہیں اپنے ہاں ان چیزوں کے اندر. ہر دور کے تقاضوں کے مطابق تبدیلیاں ہوتی جا رہی ہیں، نئی نئی اختراعات ہو رہی ہیں، ایجادات ہو رہی ہیں، اڑنے شروع ہو گئے ہیں. وہاں یہ کیفیت اور یہاں یہ حالت کہ وہی لاکھ دنیا ادھر کی ادھر ہے، وہی سنگے تر ہے، وہی اپنا تر. اگر کہیں کوئی ترخان کا لڑکا کمبخت کسی طرح سے ذرا سی بھی رپج اپنے دل میں رکھتا ہے اور اس نے ذرا کہیں کوئی اختراع کی یا فرق پیدا کیا، سارے گاؤں کے بڑے بوڑھے آ جاتے ہیں، اور بے پیو بے مرشد تیرا پیو اتنے متھل ٹھوک رہا ہوں جیسے ٹھوکن دیا ہے گڈے تیرا پیو جتھے متھل ٹھوکتا سی اوتھے متھل ٹھوک، نہیں تو بے پیرا بے مرشدہ. پیر و مرشد دے معنی ہے نے کہ جس طرح سے ہوتا چلا آ رہا ہے اسی طرح سے ہوتا چلا جائے. آپ سوچئے عزیزان مان، انسان اور حیوان میں ما بہن امتیاز بنیادی خصوصیت کیا ہے؟ انسان کو عقل و فکر دی گئی، علم و بصیرت حاصل کرنے کی استعداد دی گئی، اور یہی وہ شے ہے جس سے انسان حیوان سے متمیز ہوتا ہے. حیوان کی کیا کیفیت ہے؟
جس قسم کی بکری 4000 سال پیشتر تھی ویسی ہی بکری آج پیدا ہوتی، اور بکری کا ہر بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی بکری ہوتا ہے، وہ اس کا جسم بڑھتا پھولتا ہے ایک حد تک، لیکن ساری خصوصیتیں اس میں بکری کی ہوتی ہیں۔ بکری کی کوئی خصوصیت نہ 4000 سال میں بدلی، نہ ایک بچہ بوڑھے ہونے تک بدلتا ہے، اسی طرح سے جامد اور منجمد حیثیت سے زندگی بسر کرتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ان میں عقل و فکر نہیں، سوچ و بچار نہیں، کچھ انسٹنکٹس ہیں، جبلت جسے آپ کہتے ہیں، وہ ان کی طبی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے کافی ہوتی ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ جو آپ جانوروں میں، حیوانات میں بھی اسپیشیز میں کچھ تبدیلی دیکھتے ہیں، یہ وہاں ہوتی ہے جہاں انسان کا ہاتھ اس میں لگتا ہے۔ اگر یہ ہاتھ انسان کا نہ لگے تو ہزاروں لاکھوں سال سے جس قسم کی وہ چلی جاتی ہیں انواع اسپیشیز، ویسی کی ویسی آگے چلی جاتی، اور یہ ہزاروں سال پہ پھیلی ہوئی چیز کو تو چھوڑ دیجئے، بھیڑ چال کا محاورہ تو آپ کے یہاں روز سننے میں آتا ہے۔ یہ کیا ہوتی؟ جدھر اگلی بھیڑ نے رخ کر لیا، ہر پچھلی بھیڑ اس کے پیچھے چلی جا رہی، چلتے چلتے اگر کہیں وہ کھائی آ گئی اور 2 قدم اس طرف ہٹنے پہ راستہ صاف ہے اور اگلی بھیڑ نے صاف راستہ اختیار نہیں کیا بلکہ وہ پھاند گئی ہے، ہر پیچھے آنے والی بھیڑ جو ہے پھاندتی چلی جائے گی۔ کسی بھیڑ سے پوچھئے تم ایسا کیوں کرتی ہو، کہتی اگلی بھیڑ جو کر رہی ہے، اور اگلی بھیڑ جو ہے وہ آگے گزر چکی ہوتی ہے، اس سے پوچھنے کا آپ کو وقت ہی نہیں ملتا۔ ایک یہ روش زندگی ہے، اور ایک میں نے عرض کیا کہ ہر سورج چڑھنے کے بعد عقل و فکر اور ہوش و حواس سے، علم و بصیرت سے کام لے کر یہ سوچنا کہ اس چیز میں کیا امپروومنٹ ہو سکتی ہے، اس میں کس قسم کی ترقی ہو سکتی ہے، اور نئی ایجادات کس قسم کی ہو سکتی ہیں، اس سے زندگی آگے بڑھتی، اوپر چڑھتی ہے، یہ شرف انسانیت ہے۔ میں نے یہ مثالیں تو آپ کو اس طبعی زندگی میں دی، فکری زندگی میں دیکھیے تو یہ جمود اور بھی نمایاں طور پہ سامنے آ جاتا ہے، اور پھر اس جمود کی شدید ترین شکل مذہب کی دنیا میں ہوتی، غور و فکر حرام، سوچ بچار ممنوع، جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے وہ عین مطابق کے شریعت، اینسیسٹر ورشپ مذہب کا بنیادی تقاضا، اسلاف کے مسلک کی تسلیم، سب سے بڑا کار ثواب۔ یہ ثواب خاص سواد کے ساتھ لکھیے یا سے کے ساتھ لکھیے، یعنی صاحب راستہ بھی ہے اور ثواب کا موجب بھی، ذرا 1 انچ آپ ادھر ادھر ہٹے تو اس کا نام بدعت، اور بدعت کے متعلق یعنی نئی بات۔ ہر خطبے میں اعلان آخری یہ کہ کل بدعت ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار، ہر نئی بات گمراہی، ہر گمراہی جہنم۔ آپ سوچئے جہاں مسلک یہ ہو جائے وہاں عقل و فکر کی قوتیں کیوں نہیں مفلوج ہو کے رہ جائیں، وہاں کوئی گنجائش بھی ہوگی کہ زندگی کے کسی شعبے میں بھی کوئی نئی بات سوچ سکے، کسی طرح سے بھی غور و فکر سے کام لے سکے۔ کوئی بات کہیے، پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ صاحب پہلوں میں سے بھی کسی نے یہ کہا ہے؟ گویا انہوں نے اگر یہ نہیں کہا تو یہ اس کا قصور ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کہا، اور وہ دنیا سے تشریف لے جا چکے۔ اب پہلی بھیڑ سے کس طرح سے پوچھا جائے کہ تم نے یہ راستہ کیوں اختیار کیا؟
آپ کسی سے بات کیجئے، دلائل و براہین کی روح سے گفتگو ہو رہی ہے، عقل و بصیرت کی روح سے آپ بات کر رہے ہیں، فریق مقابل کسی مقام پہ جا کے رک جاتا ہے، کوئی دلیل اس کے سامنے نہیں آتی، ایک لفظ یہ کہتا ہے کہ فلاں امام علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا ہے، سارے فتوے آپ کے خلاف، چل بھائی، بات ہی آگے رک جاتی ہے، چل ہی نہیں سکتی۔ آپ سوچئے کہ جہاں یہ کیفیت انسانوں کے ساتھ ہو، وہاں مجھ سے نہ پوچھیے۔ قرآن یہ وہاں کہتا ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ آؤ تمہیں بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی چلتی پھرتی زندگی یہ بتاتی ہے کہ یہ اہل جہنم پھر رہے۔ آپ غور کیجئے، یہاں اگر کسی کے متعلق یہ بتا دیا جائے کہ آؤ تمہیں بتائیں جہنم والے کون ہوتے ہیں، کتنی عجیب بات ہو جائے گی۔ قیامت کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، حشر و نشر اور حساب اور ترازو کے متعلق کہیں منتظر نہیں رہنا پڑے گا، یہی پتہ چل جائے کہ آؤ تمہیں بتائیں جہنم کی زندگی کن کی ہوتی ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ یہ وہ لوگ ہیں، آنکھیں رکھتے ہیں، دیکھنے کا کام نہیں لیتے، ان کو کان رکھتے ہیں، سننے کا کام نہیں لیتے، ان سے دل بھی رکھتے ہیں، سوچنے سمجھنے کا کام نہیں لیتے۔ آپ نے دیکھا جو کہا ہے کہ جہنم والوں کی زندگی تمہیں بتائیں وہ کیسے ہوتے ہیں، اور یہ ہے قرآن کے اندر کہا اولئک کالانعام۔ یہ انسانی سطح کی زندگی نہیں ہے، یہ حیوانی سطح کی زندگی ہے۔ بل ہم اضل، نہیں، ان سے بھی گئے گزرے۔ حیوانات پھر بھی اپنے انسٹنکٹس اور جبلت کے تابع تو زندگی بسر کرتے ہیں، ان کی یہ کیفیت بھی نہیں ہو۔ انہیں تو شرت دواب کہا ہے قرآن نے جگہ۔ بدترین خلائق وہ ہے صم بکم الذین لا یعقلون، اندھے بہرے گونگے، عقل و فکر سے کام نہ لینے والے، بدترین خلائق۔ جو ہوتا چلا آ رہا ہے اس کے مطابق چلتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ مذاہب کی دنیا میں ہر جگہ یہی روش آپ کو ملے گی، جو ہوتا چلا آ رہا ہے اس کے مطابق کرتے چلے جائیں، کہیں کھڑے ہو کے سوچنا نہیں ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ میں آپ کو ہمیشہ کہتا چلا آ رہا ہوں، یہ قرآن کی انقلابی تعلیم تھی کہ وہ مذہب کی سٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے اور جتنی چیزیں اس قسم کی ہیں جو خلاف انسانیت آئی ہوئی ہیں، مذہب کی سٹیج پہ کھڑے ہو کے مذہب کی مخالفت کرتا ہے ان چیزوں میں۔ یہی چیز کہ جسے ہر اہل مذہب نے اپنے ہاں سب سے زیادہ مقدس مسلک بتایا تھا، اسلاف کا اتباع، جو ہوتا چلا آ رہا ہے اس کے مطابق کرتے چلے جانا۔ آپ قرآن کریم میں دیکھیے، اس نے شروع سے آخر تک آپ دیکھتے چلے جائیں گے اس مسلک کی پرجوش تردید کرتا چلا جاتا ہے قرآن۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ان کفار کے سامنے جب آپ دلیل و برہان قرآن پیش کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، ہم تو اسی مسلک پہ چلتے جائیں گے جس پہ ہمارے آباء و اجداد چلتے چلے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہر مذہب کا میں جو چیز ایک مسلمہ کی حیثیت رکھتی تھی، اسلاف کا مسلک ان کے ہاں سب سے بڑی صنعت تھا کسی بات کے صحیح ہونے کے لیے۔ قرآن سب سے زیادہ شدت سے اس کی ترغیب کرتا ہے، اس لیے کہ وہ تو انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما کے لیے آیا، وہ انہیں برومند کرنے کے لیے آیا، وہ انہیں مفلوج کرنے کے لیے نہیں آیا۔ وہ
وہ تو یہ کہتا ہے کہ جتنا زمانہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے ہر نیا ردہ جو دیوار پہ آپ رکھیں گے اس سے دیوار بلند ہوتی چلی جائے گی۔ علم انسانی مسلسل مشاہدات اور مطالعات اور تجربات سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہر آنے والی نسل پچھلی نسل سے ایک قدم علم کی دنیا میں آگے ہوتی ہے۔ انسانیت کے متعلق اس کا نقطۂ نگاہ آپٹیمسٹک ہے، وہ مایوس نہیں انسان سے۔ مایوسی یہ ہے کہ ہر آنے والے دور کو آپ پچھلے دور سے پستی میں، تنزل میں، گری ہوئی حالت کے اندر قرار دیں، اور اس طرح سے آگے بڑھتے ہوئے آپ دیکھیے گا کہ پھر آگے جتنا کو آپ بڑھتے چلے جائیں گے اس کے بعد انسانیت کس تنزل کے اندر پہنچتی چلی جائے گی۔ قرآن کا یہ نظریہ نہیں ہے، وہ ارتقاء انسان یہ لے کے آیا ہے۔ میں نے جیسا عرض کیا ہے آج کی بکری وہی ہے جو 4000 سال پیشتر کی بکری تھی۔ آج کا انسان وہ نہیں ہے جو غاروں میں رہنے والا انسان تھا۔ کون سے یہ انسان نہیں ہیں، ان سے آگے ہیں جنہوں نے عقل و فکر سے کام لیا، جنہوں نے علم سے، مشاہدات سے، تجربات سے نت نئی چیزیں ایجاد کی، جنہوں نے اپنے اس علم کو منتقل کیا آنے والی نسلوں کی طرف، پھر آنے والی نسلوں نے اس پر مزید غور و فکر کیا اور اس کے بعد ایک اور ردہ اوپر رکھا۔ اس طرح سے علم کی دنیا میں وسعتیں ہوتی گئیں، کاروان انسانیت آگے بڑھتا چلا گیا، اور وہ قومیں کہ جنہوں نے اس مسلک کو اختیار نہیں کیا وہ جامد ہو کر اسی مقام پر کھڑی رہ گئی جہاں وہ کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ قرآن کریم جیسا میں نے عرض کیا ہے وہ ان تمام مسالک کے چیلنج کرتا ہے، وہ اسے کفر کی روش کہتا ہے۔ سلسلہ کلام اس درس میں چلا آ رہا تھا، کہا یہ گیا تھا کہ اے نو انسانی حلال و طیب طریق سے کھاؤ جو کچھ زمین میں اگتا ہے، شیاطین کے نقوش قدم کا اتباع نہ کرو، وہ تمہیں بخل سکھاتا ہے، وہ تمہیں ناہمواریاں سکھاتا ہے، یہ روش اختیار نہ کرو۔ اور اس کے بعد تھا کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی روش تو اختیار کی جائے شیطان کی اور اسے منسوب کیا جائے خدا کی طرف۔ اس کے لیے دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ کون سی سند ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیے کہ ایک چیز بالبداہت غلط نظر آتی ہے اور پھر اس کو جو پیش کیا جاتا ہے تو اتنے بڑے تقدس کے ساتھ، اس کے لیے سند کیا ہے؟ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اتباع کرو اس کا جو خدا نے نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، ہم تو اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اور فرمایا آپ نے کہ وہ چیز کہ جو تمام مذاہب عالم میں متفق علیہ طور پر بطور ایک مسلمہ کے معنی چلی جا رہی تھی، اسلاف کا مسلک قرآن کریم کس طرح سے اس کی تردید کرتا ہے؟ کہتا ہے اتباع اس کی نہیں، اتباع ما انزل اللہ کی ہے۔ اور جیسا کہ میں آگے چل کے بتاؤں گا اور 20 دفعہ بات سامنے آ گئی، خود قرآن کریم کی اتباع بھی آنکھیں بند کر کے نہیں، غور و فکر کے ساتھ۔
یہاں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ قرآن کا اتباع، ما انزل اللہ کا اتباع، اس میں پھر آپ کہتے ہیں کہ غور اور فکر، عقل و بصیرت، اس کے اندر اس کی گنجائش کہاں رہتی ہے؟ جو ما انزل اللہ ہے اسے آپ کہتے ہیں غیر متبدل ہے، اس میں تو تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور غور و فکر وہ کیا ہے کہ جس کے بعد آپ سوچ بچار کے بعد ایک نتیجے میں پہنچتے ہیں. دونوں میں تطابق کیسے ہوگا؟ سمجھنے کے لیے محض اس مثال کو سامنے رکھیے. آپ میں سے کئی افراد کل ہی ہاکی کے میچ میں گئے ہوں گے جو یہاں ہو رہا ہے. اس میں آپ نے کیا دیکھا؟ کچھ باؤنڈری لائن لگی ہوئی ہیں، 2-3 دائرے اندر کھینچے ہوئے ہیں، کچھ قواعد و ضوابط بتائے گئے ہیں. ٹھیک یہاں تک رہے گی، اتنی اونچی نہیں، اس سے اونچی نہیں ہوگی، اس طرح سے فلاں چیز کو وہ نہیں چھوئے گا. یہ حدود، یہ خطوط، یہ لائنیں، یہ قواعد، یہ ضوابط چند ہے، یہ مسلمہ ان کا. دونوں ٹیموں نے اس چیز کو مان لیا، بلکہ جہاں جہاں بھی ان کے ہاں کا اس انداز سے یہ میچ ہاکی کا ہوگا، انہوں نے اس چیز کو بحیثیت مسلمہ کے اپنے ہاں مان لیا. یہ ماننے کے بعد وہ ٹیمیں میدان میں اتر گئیں. اب ان ٹیموں کو ان بنیادی حدود کا تو لحاظ رکھنا ہے، اور اس کے بعد ہر کھلاڑی آزاد ہے کہ وہ ہر وقت غور و فکر سے سوچے کہ مجھے گیند کو کدھر لے جانا ہے، کس طرف کو ہٹ کرنا ہے، کہاں روکنا ہے، کہاں پھینکنا ہے، اور مقصد یہ کہ اس گیند کو میں نے گول تک کیسے پہنچا. یہ ہے وہ حدود کہ جن کو یہ توڑ نہیں سکتا، اور یہ ہے وہ آزادی کہ جو اس کی مفلوج نہیں ہو رہی. اگر آپ ہر کھلاڑی کو ان 11 کھلاڑیوں میں سے پہلے ہی یہ چیز بتا دیں کہ گیند آئے تو تم نے دائیں طرف کو مارنا ہے، بائیں طرف نہیں مار سکتے، آپ دیکھیے گا وہ ٹیم کھیل ہی نہیں سکتی، وہ جیت ہی نہیں سکتی. آپ کو تو بتانا صرف یہ ہے کہ اس گیند کو اس لائن سے تجاوز نہیں کرنا، کہ تم خود سوچو اس وقت جب گیند تمہارے سامنے آئے کہ تم نے کس طرف کو پاس کرنا ہے، کس طرف کو ہٹ لگانا ہے. ایک ایک سیکنڈ کے اوپر عقل و فکر سے کام لیں. وہاں اگر آپ کا کھلاڑی آ کے کہے کہ صاحب میں نے اس لیے دائیں طرف پھیر دیا تھا کہ اس سے پیشتر جو میکسیکو کے اندر یہ میچ ہوا ہے تو وہاں ہمارے کیپٹن نے اس مقام پر گیند کو دائیں طرف ہٹ لگایا تھا، اس لیے میں نے بھی دائیں طرف ہٹ لگایا تھا، کان سے پکڑ کے ٹیم سے نکال دیا جائے گا. کہ تمہیں ہر موقع کے اوپر خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ مجھے کیا کرنا ہے اس وقت. اور وہی ٹیم جیتتی ہے کہ جس کے کھلاڑی اس طرح سے بر وقت اور صحیح فیصلہ کرتے ہیں. ان کے لیے ٹیمیں تو دونوں یکساں ہوتی ہیں. ناکامی اور کامیابی کا مدار اس سے ہوتا ہے کہ ٹیم کے کھلاڑی ہر موقع پر فیصلہ کس قسم کا کرتے ہیں، اور اوور آل ان کے اوپر جو کیپٹن ہے وہ کیسے فیصلہ کرتے ہیں. یہ حدود اور یہ قیود یہ تو رہتی ہیں غیر متبدل ان ٹیموں کے لیے، اور ان حدود کی 4 دیواری کے اندر کامل آزادی ہوتی ہے ہر کھلاڑی کو کہ وہ ان کا لحاظ رکھتے ہوئے موقع کے لحاظ سے، تقاضے کے لحاظ سے خود فیصلے کرے کہ مجھے اس وقت کیا کرنا ہے، اور ایک نصب العین ہو پوری ٹیم کا کہ مجھے اس گیند کو گول میں لے جانا. یہ ہے روش زندگی برادران عزیز جو قرآن پیش کرتا ہے. زندگی کی کھیل میں کچھ حدود، کچھ شرائط مقرر کر دی. کھیل میں بھی اگر کچھ آپ کے یہاں قواعد و ضوابط نہ ہو، کھیل بالکل بے لذت ہو جاتی ہے، اس میں کوئی دلچسپی نہیں رہتی. زندگی کی اتنی بڑی کھیل کہ جس میں انسان نے یہ ارتقائی منازل طے کرنی ہے، وہ بغیر حدود اور قیود کے نہیں رکھی جا سکتی. رکھی گئی، لیکن حدود و قیود جو تھیں اگر وہ ایسی پابند زنجیریں ہوتی پاؤں میں ڈالی ہوئی کہ جن میں ایک قدم بھی انسان اپنے
اپنی عقل و فکر کی روح سے نہ چل سکتا، انسانیت منجمد ہو کے رہ جاتی، حیوانیت کے درجے کے اوپر رہتی۔ یہ جو ثبات اور تغیر کا امتیاز ہے کہ حدود غیر متبدل، ان کے اندر رہتے ہوئے ہر دور کے مسلمان کو پوری آزادی، امت کو آزادی کے وہ باہمی مشورے سے خود طے کرے کہ ہم نے اس وقت کس قسم کا قدم اٹھانا ہے، اسے اسلام کہتے ہیں عزیزان۔ یہاں کہا ہے کہ ما انزل اللہ کا اتباع کرو، تو ما انزل اللہ کے اندر جو حدود و قیود دی گئی ہیں انہیں نہیں توڑا جا سکتا، اور ان حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ کی قوت فکر اور انتخاب اور چوائس اور فریڈم کو کسی قسم کا پابند نہیں کیا جا سکتا۔ اور فرمایا آپ نے کہ قرآن نے کیا چیز پیش کی، یہ چیز قرآن کریم نے ہی پہلی مرتبہ پیش نہیں کی۔ دین تو خدا کے پہلے رسول کے ساتھ بھی اصولی طور پر وہی تھا جو آخری رسول کے ساتھ دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین کے اصول، حدود، مبادیات شروع سے ایک ہی تھے۔ یہ چیز جو میں نے ابھی کہی ہے کہ اتباع اس کا نہیں کہ جو آپ کے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے تھے، اتباع اس کا جو خدا نے بطور حدود و قیود کے مقرر کیا۔ یہ ایک دین کے اصولوں میں سے ایک چیز ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء کرام آئے ہیں ان میں سے جس کا بھی تذکرہ آپ دیکھیں گے وہاں یہ چیز آپ کو نظر آئے گی۔ انہوں نے دعوت دی خدا کی طرف، مخالفین نے اس کی مخالفت کی، انہوں نے دلیل و برہان پیش کی، انہوں نے یہ سامنے سے کہا کہ نہیں صاحب، ہم تو اسی راستے پہ چلتے جائیں گے جس پہ ہمارے آباء و اجداد چلتے آئے، اور ہر نبی نے ان کی اس دلیل کی مخالفت کی۔ تو یہ چیز بھی کوئی پہلی مرتبہ سامنے نہیں لائی گئی۔ یاد رکھیے، دین کی جتنی باتیں بطور اصول اور اساس کے دی گئی ہیں وہ قرآن کریم ہر نبی کی تعلیم میں اسے بطور قدر مشترک بیان کرتا ہے۔ مثلا یہ چیز کہ اقتدار و اختیار اس کائنات میں صرف ایک ہستی کا ہے، یہ دین کے بنیادی اصولوں میں سے ہے چیز۔ قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ ہر رسول کی تعلیم میں یہ چیز آئے گی۔ اسی طرح سے یہ جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ ہر رسول کی دعوت کی مخالفت کرنے والوں نے دلیل یہ دی کہ ہم اس لیے اس وقت راستے پہ چل رہے ہیں کہ یہ ہمارے اسلاف کا راستہ ہے، آباء و اجداد کا طریقہ ہے۔ ہر رسول کے مخالفین نے یہ دلیل دی اپنے مسلک کی سچائی کی، اور ہر رسول نے اس کی تردید کی یہ کہہ کر کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو ہوتا چلا آ رہا ہے ہم اسی کے پابند رہیں گے۔ جو ہوتا چلا آ رہا ہے اسے ما انزل اللہ کی روشنی میں پرکھ کر دیکھو، جو کچھ اس کے مطابق ہے، اس کے خلاف نہیں جاتا، ٹھیک ہے اسے رکھ لو، جو اس کے خلاف جاتا ہے اسے چھوڑنا ہوگا کہ وہ دین حق کا نہیں ہو سکتا۔ دین کے، شریعت کے برحق اور مبنی بر صداقت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ ما انزل اللہ کے خلاف نہ جائے۔ لیکن یہ چیز کہ جو کچھ تمہیں کہا جائے اس کے بخلاف تم یہ کہو کہ نہیں صاحب، چونکہ یہ ہمارے اسلاف کے مسلک کے خلاف ہے، جو کچھ ہمارے ہاں متوارث چلا آ رہا ہے یہ اس کے خلاف ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ دین کے مخالفین کی روش۔ یہی آیت آپ ہمارے سامنے آ گئی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو ما انزل اللہ کا، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، ہم تو اپنے آباء و اجداد کے راستے پہ چلے جائیں گے۔ یہی قرآن ان کی تردید کرتا ہے، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ تم اپنے آباء کی تقلید کرتے چلے جاؤ گے،
اسی کے راستے انہی کے راستے پہ چلے جاؤ گے. ہاں یہ بھی یہی کیفیت کیوں نہ ہو کہ نہ تو وہ خدا کے بتائے ہوئے صحیح راستے پہ ہو، نہ ہی وہ عقل و فکر سے کام لیتے ہو. دونوں چیزیں قرآن نے کہی ہیں. تو دونوں چیزیں ہمارے لیے یہاں محک یا کسوٹی ہو گئی پرکھنے کے لیے اس چیز کے کہ جو چلا آ رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں، عقل و فکر اور وحی کے دیے ہوئے اصول. غور کیجئے قرآن نے کس کس انداز سے یہ چیز کہا. 31/21 21/21. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. وہی بات کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو اس کی جو خدا نے نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اسی کی اتباع کرتے چلے جائیں گے جس پہ ہم نے اپنے اسلاف کو پایا. اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر. ہاں ان نقوش قدم کی کیفیت یہی کیوں نہ ہو کہ وہ شیطان کے نقوش ہیں جو انہیں جہنم کی طرف لیے چلے جا رہے ہیں. ہاں کیفیت یہی کیوں نہ ہو، یہ یہی کہتے چلے جائیں. اور اس سے آگے کہا کہ یہ راہ سعادت و نجات کی نہیں ہے. سعادت و نجات کی راہ یہ ہے کہ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. صحیح راستہ یہ نہیں کہ جو کچھ پیچھے سے ہوتا چلا آ رہا ہے آپ آنکھیں بند کیے اسی کے اوپر چلتے جائیے. صحیح راستہ یہ ہے کہ خدا نے جو کچھ کہا ہے اس میں اس کی رضامندی ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، اس کے قوانین و احکام کی اطاعت کرنا اور وہ حسن کارانہ انداز سے اس کی اطاعت کرنا، یہ ہے وہ محکم سہارا. دوسری جگہ کہا ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا. یہ جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے اس کی سند، اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم نے سورہ یوسف میں اور دوسرے مقام پہ بھی بڑے حسین انداز میں ایک بات کہی. آپ غور کیجئے، جب بھی آپ کے سامنے کسی دلیل کے مقابل میں یہ روش جو ہے اتباع اسلاف کی پیش کی جاتی ہے، اس میں ہوتا کیا ہے؟ ایک بہت بڑا نام لے دیا جاتا ہے. اس نام کا تقدس پہلے ذہنوں کے اوپر مسلط کیا ہوا ہوتا ہے، شروع سے، بچپن سے. بزرگان کرام کی حیثیت سے، ائمہ اعظام کی حیثیت سے، اولیاء کرام کی حیثیت سے، کسی حیثیت سے بھی ہو، ذہنوں میں ان کے تقدس کو پہلے ثبت کیا ہوتا ہے. اسی طرح سے بعض کتابوں کا تقدس ذہنوں کے اندر ثبت کیا ہوا ہوتا ہے. بچپن سے یہ چیز اس کے ذہن میں ڈالی ہوئی ہوتی ہے. جب یہ مقام آتا ہے کہ مخالف کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی اپنے دعوے کے اس بات میں، تو ان میں سے کسی کا نام دے دیا جاتا ہے. اس نام کی عظمت اور تقدس غیر شعوری طور پر اس طرح سے غالب ہوتی ہے انسان کے ذہن پہ کہ اس کے بعد پھر وہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتا. اور اگر کوئی جرت کرتا ہے یہ کہنے کی کہ نہیں صاحب اس کے بعد بھی میں یہ کہوں گا، تو ایک شور مچا دیا جاتا ہے کہ لیجئے صاحب فلاں حضرت صاحب، فلاں امام، فلاں محدث وہ تو نہیں سمجھتے تھے اور یہ جناب ان سے بھی زیادہ سمجھنے والے آ گئے. سوال تو یہ ہے نہیں عزیزان میں، سوال تو یہاں یہ ہے کہ خود خدا جس نے یہ دین دیا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کیا وہ یہی کہتا ہے کہ جب اس قسم کا نام تمہارے سامنے آ جائے تو پھر تم اپنی عقل و فکر کے سارے سوئچ آف کر لیا کرو، آنکھوں پہ پردے ڈال دیا کرو، کانوں میں ڈانٹ دے دیا کرو، دلوں کو اپنے غلافوں میں لپیٹ لیا کرو؟ کیوں کہ صاحب ایک بہت بڑا نام آ گیا ہے سامنے،
سنیے قرآن کیا کہتا ہے، ما تعبدون من دونہ، واضح یوسف 12/40۔ یہ جو خدا کے علاوہ دوسروں کے سامنے جھکنے کی روش انہوں نے اختیار کر لی ہے، ان کی بات کو سند مان رہے ہیں، ان کی معصومیت اختیار کی ہے، اسی کا نام عبودیت ہے قرآن کی روح سے، یہی عبادت ہے۔ یہ جو انہیں اپنے لیے سند مان رہے ہیں، کیا ہے یہ؟ غور سے سنیے عزیزان، الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ کچھ نام ہیں، صرف کچھ تمہارے بڑوں نے رکھ لیے، کچھ تم نے رکھ لیے۔ نام کا جادو بہت بڑا جادو ہوتا ہے عزیزان۔ ایک بات آپ بغیر نام لیے کہہ جائیں تو آپ دیکھیں گے، اس کے متعلق آپ سوچیں گے، فکر کریں گے، آن میرٹ پرکھیں گے اس کو، دلیل مانگیں گے، سند مانگیں گے، لیکن اسی بات کے ساتھ ایک بہت بڑا مقدس نام چسپاں کر دیجئے، یہ سارے چشمے سرچشمے غور و فکر کے جتنے بھی ہیں مسدود ہو جائیں گے اس کے بعد۔ یہ انسان کے یہ نفسیات کا ایک کمزور پہلو۔ قرآن دیکھیے کیا کہتا ہے کہ یہ صرف بڑے بڑے نام ہیں جو رکھ لیے گئے ہیں، اور آگے کہا ہے کہ ما انزل اللہ بہا من سلطان، خدا کی طرف سے اس کے لیے کوئی سند نازل نہیں ہوئی، سند صرف خدا کی سند، باقی سب نام ہیں رکھے ہوئے۔ ناموں کے تقدس میں جو نفسیاتی کمزوری آتی ہے، قرآن اس کو اٹھاتا ہے، وہ ان زنجیروں کو توڑتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط کا مقصد یہ بتایا سورہ اعراف کے اندر 7/158 غالباً، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یہ آئے اس لیے ہے یہ رسول کہ انسانیت میں جو زنجیریں پہنائی گئی تھیں ان کو، ان زنجیروں کو توڑے، جو بوجھل سلیں ان کے سروں پہ رکھی گئی تھی ان سلوں کو ہٹا دے۔ سب سے بڑی سنگین فولادی، اس سے بھی زیادہ مضبوط اور محکم زنجیر، یہ زنجیر جسے قرآن کہتا ہے اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، نام، جیسا میں نے عرض کیا ہے، نام بیچ میں سے ہٹا دیجیے، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے دل کے اوپر جو ایک روب آ جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسا میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بڑے بڑے جو مقبرے بنے ہوئے ہیں گنبدوں والے اور قبوں والے، ان کو اٹھا دیجیے، کسی کھیت میں سادہ سی قبر ہو، آپ کے عقیدے کے مطابق کتنے ہی بڑے قطب کی کیوں نہ ہو، اس کے آستان پہ کسی کا سر نہیں جھکے گا، نیچے کچھ دبایا ہوا ہو، اس کے اوپر 2 لاکھ روپے کا ایک مقبرہ بنا دیجئے، آپ دیکھیے گا کہ دور سے ہی اس کی طرف پشت کر کے کوئی نہیں چلے گا، صاحب اس کی طرف پیٹھ نہیں کرے گا اس کی طرف، تقدس آ گیا۔ اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، بڑی عجیب چیز ہے، الفاظ تو 2 ہیں برادران عزیز، نفسیات کا طالب علم اس کو جانتا ہے کہ قرآن کیا کہہ گیا ہے۔ نام ہٹا دیجئے ان کے، حتیٰ کہ بڑا مقبرہ بھی بنا دیجئے، نام نہ رکھیے اس کا کچھ، بنے ہوئے ہیں کئی، باہر آپ جاتے ہیں سیر کے لیے، کبھی پکنکوں کے لیے، دور دور آپ کو نظر آتے ہیں بنے ہوئے، کبھی آپ کا ذہن ادھر جاتا ہی نہیں، توجہ مرکوز ہی نہیں ہوتی، کوئی جذبہ تقدس آپ کے دل میں نہیں اٹھتا۔ یوں ہی آپ نے کہا کہ حضرت عمدۃ السالکین زبدۃ العارفین جناب رحمۃ اللہ علیہ قدس اللہ سرہ، یوں رکھا آپ نے، آپ دیکھیے سڑک پہ چلتے ہوئے آپ جھک جاتے ہیں، تانگے والا تانگا کھڑا کر لیتے، ریل گڈی کھلو جاتی ہے، سلام کرتا ڈرائیور برادر ہاں وہ جو مال ہی کیوں نہ تھلے سٹنا ہوئے ہے کہ پیر صاحب آدھے ہے موریا پول خبر کی ہو رہا ہے، ساری سمگلنگ وہ تیزیں ہوں ہے۔ ڈرائیور نے پوچھو کھلوتا کیوں، کہ جی سلام کرنا ہے حضرت صاحب نے، ایویں لنگ جاگا ہنے آخر حادثہ ہو جانا، ایکسیڈنٹ کئی باری ہوا مان نال وہ یہ کرن دیا ہوں یا لال فسون ساز نے باتوں میں لگایا اور وہاں زلف الا لے گئی کیا وہ دل کو،
آگے وہ سلام کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، بریک میں سے مال نیچے اتار رہے ہوتے. کہنا یہ رہا تھا کہ یہ ناموں کا تقدس ہے جس کی بنا پہ آپ جھک جاتے ہیں غیر اللہ کی آستینوں کے اوپر، آستانوں کے اوپر. آسمان سمیتموہا انتم و آباؤکم، قرآن ہے عزیزان مان. 4 لفظوں میں سارا جادو توڑ کے رکھ دیا اس نے. ناموں کے جادو کے اندر نہ ہو. کون سی چیز ہے جو آپ کے لیے کسوٹی اور فرق بنتی ہے؟ ما انزل اللہ بہا من سلطان، خدا نے اس کو ایسا ماننے کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی. پھر آگے آتا ہے کہ صاحب دیکھیے نا، یہ بھی تو بہت بڑی بڑی مقدس ہستیاں تھیں، بہرحال ان کا برمودہ جو ہے، ان کے ارشادات جو ہیں، وہ بھی تو ایک چیز سند رکھتے ہیں. سنیے خدا کیا کہتے ہیں، ان الحکم الا للہ، حکم اور فیصلہ صرف خدا کا، کسی اور کا نہیں. ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اسی نے یہ حکم دیا ہے، کسی اور کے فیصلے کے سامنے نہیں جھکنا سوائے اس کے بعد. تقدس کی زنجیریں کٹ گئیں یہ کہہ کے کہ نام ہے صرف. یہ کہ کسی اور کا فرمودہ جو ہے یا ارشاد جو ہے وہ بھی ایک سند اور حجت اور حکم ہو جائے، کہہ دیا کہ نہیں، حکم اور فیصلہ صرف خدا کا، اور اسی کا نام سے ہی عبودیت قرار دیا، صرف خدا کے فیصلے کے سامنے جھکنے کے لیے. ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے. تو یہ سب کچھ پھر کیا ہو رہا ہے؟ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، جہالت ہے، علم نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں عزیزان مان کس طرح سے یہ وہ زنجیریں کاٹ کے رکھتی بعثت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہیں دنیا مذاہب نے اس طرح تقدس کی ریشمی ڈوریوں میں لپیٹ لپیٹ کے پہنا دیا ہوا تھا انسانیت. آسمان سمیتموہا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ پھر قرآن کو ماننے والا کس طرح دنیا میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہو جاتا ہے. دنیا میں بڑی سے بڑی آستہ بھی اس کو اپنی طرف دعوت نہیں دے سکتی سر جھکانے کی. کتنا بڑا نام کیوں نہ آ جائے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، انل حکم الا للہ، فیصلہ اور حکم صرف اس کا ہے، کسی اور کا نہیں. قرآن کریم کہتا ہے تمہیں پتا ہے کہ یہ ایسا، یہ کیوں ہوتا ہے، کون ایسا کرتے ہیں؟ 43/2024. پہلی چیز تو ان 3 آیات میں میں نے عرض کیا قرآن کے لفظ تو 4 ہوتے ہیں، 2 ایک فکرے کی آیت ہوتی ہے، لیکن محکمات جتنے بھی ہیں آپ کے یہاں کے دین کے، ان کے اندر آ جاتی ہیں. بات تو میرے ہاں اس وقت تکلیف کی ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیے 2 لفظوں میں تقدیر کا مسئلہ کیسے حل ہو رہا ہے. کہتا ہے کہ یہ جو شرک کرنے والے ہیں، خدا کے علاوہ اور آستانوں پہ جھکنے والے، اوروں کے فیصلے کے ماننے والے، ان سے جب کہیے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، غور سے سنیے عزیزان من، بات ضمن آ گئی ہے. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہ، وہ کہتا ہے کہ ہم بندہ بشر مجبور، ہم کیا کر سکتے ہیں، اگر خدا کی مرضی ایسی نہ ہوتی تو ہم ایسا کیسے کیوں کرتے تھے. سوچا ہے آپ نے برادران عزیز کیا کہہ دیا قرآن؟ صبح سے شام تک ہم ہر بات میں یہ چیز کہتے ہیں کہ صاحب خدا کی مرضی کے بغیر تو پتہ نہیں ہل سکتا ہے، سارا کچھ اسی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ مشرکین کا قول ہے. ان سے جب کہتے ہیں کہ ایسا کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں کہ صاحب ہم کون سے ایسا کریں، اگر خدا کی منشا، خدا کی مرضی، اس کی مشیت ایسی نہ ہوتی تو ہم ایسا کس طرح سے کرتے. ما لہم بذالک من علم، جہالت پر مبنی ہے ان کا یہ کہنا، علم پر مبنی نہیں ہے. انہم الا یخرصون، قیاس آرائیاں کرتے ہیں، قیاسات کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، علم نہیں ہے. یہ سوچا آپ نے؟ یہ کہنا علم پہ مبنی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے عزیزان من، آپ کے یہاں سب سے زیادہ مقدس اور مقرب وہ ہوتا ہے جو ہر سانس میں یہ کہے مرضی مولا کا.
اس کی مرضی کے مطابق سب چیز ہے، اس کی مشیت کے مطابق سب چیز ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے عام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، یا ان سے کہو کہ اس سے پہلے خدا کی طرف سے کوئی کتاب ایسی آئی ہے کہ جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہو اور اس کے ساتھ تم چمٹے ہوئے ہو کہ نہ یہ علم ہے نہ ہدایت ہے۔ یہی نہیں کہ قرآن میں نہیں کہا کہ اس سے پیشتر بھی دین کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہوگی غیر محرف کہ جس میں تمہیں یہ عقیدہ ملے جو تم خدا کی طرف منسوخ کر رہے ہو۔ اس عقیدے کی سند کیا ہے ان کے پاس؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مهتدون، بس کہنا یہ کہ صاحب ہمارے آباء و اجداد دیکھیے نا یہی کہتے چلے آئے، اتنی بڑی کتابیں لے آئیں گے اٹھا کے، دیکھیے صاحب اس کے اندر یہ لکھا ہے، اس کے اندر یہ لکھا، فلاں حضرت صاحب نے فرمایا ہے، فلاں امام یہ فرما گیا، اسمان تم میں تم ہوا انتم و آباؤکم، کہتا ہے کہ یہ کہیں گے کہ صاحب یہ ہمارے آبا یہ کہتے چلے آئے، ہم ان کے نقش قدم کے اوپر آنکھیں بند کیے، ہم ان کے نقش قدم کے اوپر آنکھیں بند کیے چلے جائے، ہر پچھلی بھیڑ اگلی بھیڑ کے پیچھے چلی جائے، ہم اعلیٰ آثارہم مقتدون۔ سنیے کیا کہتا ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ نئی بات نہیں، قرآن نے کہا ہے کہ ہر رسول کے ساتھ یہ ہوتا چلا ہے، فَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِنَّا وَجَدْنَاهَا نئی بات جو رسول بھی آیا وہاں کے مترفین نے یہ کہا کہ نہیں کہا ہم تو اسی راستے پہ چلتے جائیں گے جس راستے سے ہمارے سرکار مترفین نے یہ کہا۔ مترفین ہوتے ہیں جو خود محنت نہ کریں دوسروں کی کمائی کے اوپر ایسی زندگی بسر کریں۔ اب یہاں دیکھیے ایک تو طبی محنت ہے، جسمانی محنت ہے، وہ بھی محنت، اس سے کہیں زیادہ پرمشقت محنت ہوتی ہے ذہنی اور دماغی محنت۔ سارا دن آپ جسمانی محنت کرتے رہیں تو اتنے تھکتے نہیں ہیں، گھنٹے بھر کے لیے آپ کہیں دماغی طور پر فکری طور پر محنت کیجیے، سوچنے کی بات کیجیے، آپ دیکھیے کیا کیفیت ہوتی ہے، سوچ، فکر، تحقیق، اپنے طور پہ کسی چیز کو معلوم کرنا، استنباط نتائج اس کے بعد کرنا، پوچھیے نہیں کہ اس میں کتنی محنت پڑتی ہے۔ مترفین میں یہ دونوں آتے ہیں، ذہنی مشقت سے بچنے والے، جسمانی مشقت سے بچنے والے، اور اس میں یہ چیز ہوتی ہے اس کے بعد زندگی خوشحال بسر کرنے والے، کیا کرایا کچھ نہ جائے، نہ کوئی ذہنی محنت نہ کوئی جسمانی مشقت کسی قسم کی، نہ ہنگ لگے نہ پڑکڑی رنگ چوکھا ہے، وہ کچھ کھانے تک کرے جگہ کسی مزدور نہیں ملے۔ کہا یہ مترفین ہیں جن کا یہ شیوا ہے، فکری محنتوں سے بچنے والے، دوسروں کی محنتوں کے اوپر خوشحالی اور عیاشی کی زندگی بسر کرنے والے، ان کا یہ مسلک ہے کہ ہمیشہ جب بھی کسی رسول نے آ کے کہا، انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب ہم اسے نہیں مانتے، جو آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے بس اس کے اوپر ہم چلے جا رہے ہیں۔ قرآن کہتے قل اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، کیا دلیل؟ کہا کہ کیا تم اسی راستے پہ چلتے جاؤ گے؟ ہاں جو کچھ خدا کا یہ دین یا ما انزل اللہ جو دے وہ اس سے کہیں زیادہ صحیح راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرے تو پھر بھی تم اس غلط راستے بھی چلتے جاؤ گے۔ بڑی عمدہ دلیل ہے، لیکن ان کے پاس تو دلیل کا جواب دلیل سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس کا جواب انہوں نے کیا دیا؟ قالوا انا بما ارسلتم بہ کافرون، نہیں صاحب جو کچھ تم کہتے ہو ہم نہیں ماننے کے، چلو جاؤ یہاں سے، گاؤں سے نکال دیں گے تم، یہ ہے قرآن نے کہا گاؤں سے نکال دیں گے، ٹھیک ہے۔ عوام کو اشتعال دینے کے لیے ان کے پاس بڑا حربہ ہوتا ہے، تمہارے بزرگوں کی تحقیر کر رہا ہے، اخلاق کی حد تک ہو رہی ہے، ایک دور مت جاتا ہے،
اور ماپ سائیکالوجی تو آپ جانتے ہیں، اس میں تو پھر ہر فرد کے عقل و ہوش کے سوئچ آف ہوتے ہیں ماپ سائیکالوجی کے اندر۔ کیا بات قرآن کا ہے! کہا ٹھیک ہے، بڑے مطمئن ہوئے اپنی اس روش کے اوپر، ان کو بھی دھتکار دیا، کہہ دیا کہ تمہیں گاؤں سے نکال دیں گے، دوسری جگہ سنسار کر دیں گے، مار دیں گے، قریب پہ چڑھا دیں گے۔ ٹھیک ہے، انہیں تو یہ کہہ دیا، اس روش کا جو نتیجہ ہے پتہ ہے وہ کیا ہے؟ سنیے عزیزان ایمان، انتقمنا منہم۔ ٹھیک ہے، یہ جو سامنے کہنے والا تھا اس کے پاس تو اس وقت ایسا نہیں تھا کہ اس بات کا ہم نے انتقام لیا اس بات کا۔ انتقام ان معنوں میں نہیں آتا عربی میں اور قرآن کے اندر جن معنوں میں ہم لیتے ہیں، انتقامی طور پہ ونڈکٹیو ہو کے کوئی بات کرنی، ان کی اس روش کا نتیجہ ان کے سامنے آیا۔ نتیجہ کیا تھا؟ قرآن بتاتا ہے۔ کیا بات ہے قرآن! فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین۔ ہم سے نہ پوچھو، تاریخ کے اوراق سے پوچھو، ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات سے پوچھو جاتا ہے کہ پھر اس کا نتیجہ کیا؟ انسانی سطح سے گر کے حیوانی سطح کے اوپر آ گئے، زندگی جامد ہو کے رہ گئی، زمانے کی گرد سے کہیں ان سب کے قافلے کو لے گئی، اور یہ وہی لکیر پیٹتے رہے اپنے اخلاق کی اور اپنے آباء و اجداد کی۔ نتیجہ اس کا یہ کہ زندہ قوموں کی صف میں ان کا شمار ہی نہیں، سانس لینے والی لاشیں بن کے رہ گئی۔ ساری دنیا اقوام عالم کے سامنے ذلیل اور خوار، خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے اندر ذلیل و خوار۔ قیامت میں تو جو عذاب اس کے بعد آتا ہے اس کا پوچھیے نہیں۔ یہ کیفیت ہو جاتی ہے ان قوموں کی۔ دوسری جگہ یہ کہا گیا ہے 34/46، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى۔ جب بھی ان کو بلائیے قرآن کی طرف تو یہ مترفین یہ ان سے کہتے ہیں، جب انہیں دعوت دی جاتی ہے قرآن کی طرف آؤ، شور مچا دیتے ہیں۔ دوسری جگہ یہ ہے کہ ان کی کیفیت اس وقت یہ ہوتی ہے کہ یہ چڑیوں کی طرح، کووں کی طرح کائیں کائیں کرنے لگ جاتے ہیں قرآن کے الفاظ۔ شور مچانے لگ جاتے ہیں کہ دیکھنا یہ شخص ایک اٹھا ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ تمہیں تمہارے آبا کے راستے سے بہکاتا ہے، یعنی قرآن کی طرف وہ دعوت دیتا ہے، ما انزل اللہ کی طرف وہ بلاتا ہے۔ دکھتی ہوئی رگ کو پکڑتے ہیں عوام کی، کہتے یہ ہیں کہ تمہیں ان اخلاق کے راستے سے بہکاتا ہے، راستے میں سنگ گراں بن کے حائل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو کوئی یہ کہہ رہا ہے یہ اس طرح ہے، یعنی وہ پیش کر رہا ہے خدا کی طرف سے دیا ہوا دین۔ کہتے ہیں یہ اس طرح ہے، دلیل کیا ہے؟ تمہارے اسلاف کے ارادے سے خلاف بات کہہ رہا ہے، یعنی جو بات اس کے مطابق ہے وہ تو ہے صداقت، اور جو اس کے خلاف جا رہی ہے وہ اس طرح ہے، خواہ خدا کی طرف سے بھیجا ہوا دین کیوں نہ۔ ہر دور میں عزیزان من یہی کچھ ہوتا رہا، ہر دور میں یہی کچھ ہوتا چلا جائے گا، اس لیے کہ مترفین ہر دور کے اندر آپ کے سامنے آتے ہیں۔ تانا تانیوں کی زندگی ہے،
اتنی بڑی موج ہوتی ہے، راضی ایش لگتا ہے اس کے اندر، نہ دماغ میں سوچنے کی کوئی بات، نہ خود محنت مزدوری کرنے کی بات، زندگی جو ہے سب سے نہایت عمدہ اچھی بسر ہو رہی ہے، کھانے پینے کو بھی مل رہا ہے، گھٹنوں کو بھی چھوا جا رہا ہے، پاؤں بھی دبائے جا رہے ہیں، منتیں خوش آمدیں کی جا رہی ہیں، ساتھ کچھ پیش کیا جا رہا ہے، آپ سوچو تو صحیح۔ جب کبھی کوئی بات سامنے آئے، کوئی پوچھنے کے لیے آئے، کوئی مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آئے، کوئی فتویٰ پیش ہو، کچھ نہیں کہ اپنے فکر سے اس پہ سوچیں کہ کیا معاملہ درپیش ہے، اس کے متعلق کیا چیز آنی چاہیے، بس اتنی سی چیز اس کو معلوم ہونی چاہیے کہ اس کے متعلق فلاں کتاب میں کیا لکھا ہے، فلاں کتاب میں کیا لکھا ہے۔ جسے اتنی دسترس ہو جائے گی وہ عالم ہو جائے گا، جتنی زیادہ کتابیں اس کی ہوگی وہ علامہ ہوتا چلے گا۔ انہیں کیٹالاگر کہتے ہیں۔ کتابوں کے حوالے یاد ہونا، کہ لائبریرین نہایت عمدہ جو بڑے بڑے ہوتے ہیں ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے، انہیں یہ بتائیے کہ صاحب اس ٹاپک پہ مجھے کچھ ریسرچ کرنا ہے۔ یہاں تو خیر ہمارے ہاں ملتے ہی نہیں، لائبریری نہیں ہوتی، لائبریرین کیا ہو؟ جہاں لائبریریاں ہیں ان کے اندر لائبریرین ہوتے ہیں، اور یہاں نہیں سمجھ میں آتی کہ صاحب وہاں لائبریرین کو 4,000 روپے تنخواہ ملتی ہے، مت ماری ہوئی ہے۔ وہ کرتا یہ ہے کہ آپ اس کو ٹاپک دے دیجئے، آپ وہ فوراً آپ کو ایک لسٹ بنا کے دے دے گا کہ صاحب فلاں فلاں کتاب میں فلاں فلاں جگہ اس کے متعلق یہ چیز ملے گی، پھر وہ کتابیں بھی نکلوا کے آپ کو دے دے گا۔ لیکن اسی ٹاپک کے متعلق اس سے کہیے کہ صاحب اپنی عقل و فکر سے کچھ بات بتائیے، وہ ختم ہو جاتا ہے وہاں، تھوڑا کوڑا ہی مک جانا اردو میں۔ اس کا کام ہی اتنا ہے کہ اسے یہ پتا ہو کہ کس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ عزیزان من، ہمارے ہاں جس کو علم کہا جاتا ہے وہ علم اتنا ہی ہوتا ہے کہ کس کتاب میں کیا لکھا ہے، اس لیے کہ سند تو ہوتی ہے یہ کہ پچھلوں نے کیا کہا ہے اس کے متعلق۔ دین تو یہ نہیں، دین تو ان حدود، ان قیود کے اندر کے جو غیر متبدل طور پر کلمات اللہ جن کو کہا گیا ہے، ما انزل اللہ کے کوئی مسئلہ درپیش ہو، کوئی معاملہ، کوئی پرابلم آپ کے سامنے آئے، پہلی چیز آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اصولی طور پر اس کے متعلق خدا نے کیا کہا ہے، پھر آپ کے حالات کیا ہیں، کن واقعات میں یہ چیز پیش ہوئی ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس میں ہمیں دین کیا رہنمائی دیتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں ایسا کرنے کے لیے تو آپ کو بڑی ہی عقل و فکر کی ضرورت ہوگی، بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہوگی، مترفین تو ایسا نہیں کرتا۔ بات یہ ایسی ہے عزیزان من کہ جس پہ ایک درس نہیں 20 درس بھی کافی نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے یہ بتانا ہوگا کہ قرآن کریم نے عقل و فکر پہ کتنا زور دیا ہے، دلیل و برہان کو کتنی اہمیت دی ہے، اس تقلید کی روش کی مخالفت میں کیا کیا کہا ہے۔ یہ تقلید کا لفظ آ گیا میرے سامنے، آپ کو پتا ہے کہ اس تقلید کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قلادہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو مویشیوں کے گلے میں پٹا ڈالا ہوا ہوتا ہے، رسی ڈالی ہوئی ہوتی ہے، اسے قلادہ کہتے ہیں۔ اونٹ کی نکیل کے لیے یہ جو نتنی ہوتی ہے اسے قلادہ کہتے ہیں۔ رسی ڈالی ہوئی ہے گلے میں، کھینچنے والا کھینچ رہا ہے، یہ اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ حیوان کے گلے میں ایک مخصوص رسی ڈالی جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ گھس گھس کے کبھی ٹوٹ جائے۔ ان انسانوں کے گلے کے اندر ایسی غیر محسوس رسیاں ڈالی جاتی ہیں جو گھس کے ٹوٹتی نہیں ہیں، مرور زمانہ سے اور پختہ ہوتی جاتی ہیں۔
جو زندہ انسان ہم میں ہوتا ہے اس کی بات پر اعتراض کیا جا سکتا ہے. یہ خود اعتراض کرتے ہیں ہمارے حضرت, تنقید کرتے ہیں ان کے خلاف, مباحثے ہوتے ہیں, یہ سب کچھ. یوں ہی اس نے آنکھ بند کی, وہ مٹی کے نیچے دفن ہوا, اسلاف کے زمرے میں شریک ہو گیا. اب اس کی ہر بات سند ہو گئی, اور پھر یہ جتنا پرانا ہوتا چلا جائے گا اتنی ہی وہ سند مستحکم ہوتی چلی جائے گی. یعنی اگر آپ کسی کتاب میں یہ کہیں جو ابھی 10 برس ہوئے لکھی ہوئی ہے اس کا اتنا روب نہیں پڑتا. یہ اگر کہہ دیا جائے نا کہ صاحب 3 صدی ہجری کے اندر یہ چیز تھی, تو آپ دیکھتے ہیں اس کے متعلق کیا چیز ہو جاتی ہے. یعنی اس کا زیادہ پرانا ہونا جو ہے, اس رسی کا زیادہ کوہنا ہونا جو ہے, وہ زیادہ اس کی مضبوطی کا باعث بن جاتا ہے. ایک بڑے قابل اعتماد حاجی, کچھ عرصے کی بات ہے, انہوں نے آ کے بتایا کہ مکے میں وہ نان بھائی تھا, وہ روٹی بیچتا تھا, اور یہ پکارتا تھا کہ آج کی تازہ روٹی 2 پیسے, کل کی گزشتہ کل کی باسی روٹی 1 آنے. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کل کی باسی جو ہے وہ دگنی قیمت میں کیوں؟ تو اس نے کہا کہ صاحب یہ اسلاف سے زیادہ قریب ہے وہ کل والی روٹی. جنی باسی ہندی تری جائے ان کو مول بات لا تریا جائے. یہ باتیں عزیزان من مذاق کی نہیں, ذہن میں راسخ ہیں یہ عقائد ہمارے ہاں. آپ کوئی کتاب اٹھا کے دیکھیے, یہ تو نفسیاتی کیفیت ایسی ہے, پرانی کتاب ہو, بوسیدہ اور آپ ہوں, کھولنے سے 3 چھینکے آپ کو اس میں آئے, نائی کاغذ کے اوپر پھٹے ہوئے, پہلا جلد بھی نہیں, ورق بھی نہیں. جتنی زیادہ یہ بوسیدہ ہوتی چلی جائے گی, کتاب کھولتے ہی اس کا تقدس بڑھتا چلا جائے گا. یہ بڑی مصنف ہو سکتی ہے. کیا تقدس ہو گیا؟ اس کا پرانا ہونا. جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے لگا ہے آئینہ صاحب میں. خدا کا دین یہ نہیں ہے عزیزان, اس کا دین ہے سنرہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم اس عالم آفاق میں اور عالم انفس میں نت نئے دن نئی نئی نشانیاں ہم تمہیں دکھاتے جائیں گے اپنی, تاآں کہ یہ حقیقت تمہارے سامنے ایک مشہود حقیقت بن کے آ جائے کہ قرآن نے جو کہا ہے حق ہے. قرآن کی حقانیت کے ثبوت میں کیا چیز, ہر دور میں نئی نشانیاں خدا کی سامنے آنا. یہاں یہ ہے کہ جتنی پرانی ہوتی چلی جائیں اتنی زیادہ صنعت بنتی جائے گی. آپ نے دیکھا عزیزان من کتنا الٹ ہو گئی, کس قدر ذہنیت. قرآن نے کہا ہے کہ جہنم میں آنکھیں گدی کی طرف لگی ہوئی ہوں گی, چہرے پیچھے کی طرف ہوں گے. یہ کیا چیز ہے یہ جہنم؟ پیچھے کی طرف آنکھیں لگی ہوئی, ماضی سارا آپ کا جتنا بھی ہے درخت اندھا ہوگا, اور حال اور مستقبل سارا تاریخ. آپ جسے سنو اپنے دور کا رونا روتا ہے, جتنا پچھلا دور گزرا ہوا ہوتا ہے اس کے متعلق پوچھیے نہیں کتنا وہ درخشندہ اور تابناک دکھائی دیتا ہے. ہم نے تصوف کی ساری کتابیں پڑھی. اولیاء اللہ میں سے کیا ان کے اولیاء جو ہے وہ بھی واحد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء یعنی ولی نہیں. ان کی کتاب لیجیے, اس میں لکھا ہوا ہے, وہ اپنے خلیفے کو کہتے ہیں کہ ارے بیٹا ہم جس دور میں پیدا ہو گئے اس دور کا کیا پوچھتے ہو؟ فسق و فجور کا دور, تاریکیوں برائیوں کا دور تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے جو ان کے یہ ساری کتابیں میں نے پڑھی ہیں, وہ دور گزرا ہے مجھ سے. ہم نے ان کی کتاب اٹھائی کہ صاحب دیکھیں ان کا دور کس قسم کا تابانی اور درخشندہ دور تھا. وہ اپنے خلیفے سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ہم کس دور میں پیدا ہو گئے, یہ تو دنیا میں برائیوں کا اور ہر قسم کی خرافات کا دور تو فلاں حضرت صاحب کا تھا, ہم نے فلاں حضرت صاحب کی کتاب اٹھائی. وہ بھی رو رہے ہیں
اٹھاتے چلے جا رہے ہیں، اپنے سے وہ پہلے کا بتاتے چلے جائیں، اس پہلے سے پوچھتے ہیں، وہ اپنے کو رو رہا ہے، پھر پیچھے چلا جا رہا ہے. نہیں عزیزان، وہ کہتا ہے کہ خدا کہتا ہے ہر دور میں نت نئی نشانیاں تمہیں دکھائیں گے جو قرآن کے دعاوی کی صداقت کا ثبوت بنتی چلی جائیں گی. طریقہ اس کے لیے کیا ہوگا؟ میں نے عرض کیا تھا کہ کہنے کو تو کئی درس اس کے لیے چاہیے، لیکن جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کے الفاظ میں بھی وہی کیوں نہ کہہ دوں بات. لمبے درسوں کی کیا ضرورت ہے؟ قل انما اعظکم بواحدۃ. بڑی غور طلب ہے. 34/46 34/46. 23 سالہ نبوت کی زندگی، مسلسل دعوت و تبلیغ، قرآن کریم اتنا پھیلا ہوا. کہا جاتا ہے کہ رسول ان سے کہہ دو کہ میں تم سے ایک بات کہنا، صرف ایک بات. دیکھا آپ نے عزیزان من کتنی اہمیت ہو جاتی ہے اس ایک بات کو، کہ میں کوئی لمبی چوڑی بات تم سے نہیں کہنا چاہتا، ایک بات تم سے کہنا چاہتا. کیا بات ہے؟ پہلی چیز آپ دیکھیے نفسیاتی طور پہ کہنا کہ لمبی چوڑی بات نہیں بھائی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے نا، آپ بھی خود سوچ سکتی ہیں کہ اس سے کس قدر توجہات مرکوز ہو جاتی ہے اس نقطے کے کہ بات ایسی ہے اہم. ان تقوموا للہ مثنی و فرادی. بات ایسی نہیں ہے جو چلتے چلتے سن نہ ہم جا کھڑے ہو جا. خدا کے لیے کوئی اور جذبہ نہیں، نہ میرے دل میں نہ تمہارے دل میں ہونا چاہیے. سارے کی ساری بھیڑ نہیں رکتی، ایک ایک دو دو کر کے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، رک کے سنو. دیکھا آپ نے عزیزان من کس قدر ریسپٹیو موڈ میں ہو جاتا ہے انسان. سن لو، ٹھیک تو بات ہے، کھڑے ہو خدا کے لیے. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھی ہمہ تن انتظار ہو جائے سننے کے لیے کہ بات کیا کہی جائے. ایک بات، اور وہ ایک بات بھی نہیں عزیزان من، ایک لفظ کہا ہے کہ تم کھڑے ہو کے کہنا یہ چاہتا ہوں تتفکروا، سوچا کر. ایک بات تتفکر، سوچا. تم نے سوچنا شروع کر دیا، آدھا کام ہو گیا. بات صاحب تم نے جلنا بڑی عجیب بات. تم نے اگر سوچنا شروع کیا تو تم سمجھ لو گے، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ بات کہنے والا کوئی دیوانہ نہیں تھا. یہ بات کسی دیوانے کی نہیں تھی. دیوانہ کیسے کہہ دے گا دوسرے کو تو سوچا کرو. بات فرمایا عزیزان نے. اور یہی چیز ہے پھر جو قرآن کریم نے 47/24 کس نے سوچا کرو. افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ قرآن میں تدبر عزیزان مان، یہ تدبر قرآن قیامت تک کے لیے، پوری نو انسانی کے لیے تو ظاہر ہے کہ یہ جو قرآن کے احکام ہیں، تدبر پھر قرآن یہ کسی ایک دور کے لیے نہیں ہو سکتا، خاص انسانوں کے لیے نہیں ہو سکتا. جب قرآن پورے الناس کے لیے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، تدبر پھر قرآن کا حکم تمام انسانوں کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے. اس لیے کسی ایک انسان کا تدبر دوسرے انسان کو اس کی اس ذمہ داری سے بچا نہیں سکتا.
ہر فرد کو تدبر کرنا ہوگا، اور کسی ایک دور کے اندر تدبر کیا ہوا ہے جو قرآن کسی دوسرے دور کے لیے سند نہیں ہو سکتا۔ استفادہ کر سکتے ہیں آپ، لیکن سند نہیں ہو سکتا۔ حکم ہے قرآن، قرآن میں تدبر، تو یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، نہ کرنے والوں کے متعلق کہ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اقفالها، باہر کا کوئی تالا آ کے نہیں پڑا، اسی کا تالا پڑ گیا۔ عدم تدبر سے خود قلب انسانی مقفل ہو جاتا ہے، سوچنے کی آپ عادت ہٹا دیجیے، سوچنے کی صلاحیت کام ہونی شروع ہو جاتی ہے، مفقود ہو جاتی ہے۔ بایولوجی والے ہمیں بتاتے ہیں یہ کہ جن جن حیوانات نے اپنے کسی خاص آرگن سے کام لینا چھوڑ دیا، کچھ عرصے کے بعد جا کے فطرت نے یہ دیکھا کہ یہ تو بیکار سی چیز ہو گئی، ان کے لیے کام ہی کسی نہیں آتی، اس کے بعد اس نو میں سے وہ آرگن ہی مفقود ہو گیا، باقی نہیں رہا۔ جو چوہے غاروں کے اندر رہتے ہیں، اندھیرے میں رہتے ہیں، پہلے ان کی بھی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی تھی، روشن ہوتی تھی، چمگادڑوں کی بھی پہلے نسل جو تھی وہ آنکھیں والی روشنی والی تھی، اندھیرے میں رہنے سے انہوں نے آنکھوں سے کام نہ لیا، کچھ عرصے کے بعد پیدائشی طور پہ ان کے بچے اندھے پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ مصرے نے کہا کہ یہ بیکار شاہ ان کو دی کیوں نہ جائے، کسی اور نو دیے اور کام آئے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب یہ تدبر نہ کیا جائے تو خود دلوں پر اس کے تالے پڑ جاتے ہیں، اور اس کا پتہ ہے کہ اس چیز کا نام کیا ہے قرآن کی روح سے؟ غور سے سنیے عزیزان من، دل لرز جاتا ہے۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی والشیطان سول لهم واملی لهم۔ ہاں، یہ کیفیت جو پیدا ہو جاتی ہے، تو یاد رکھو جو لوگ اس طرح سے مرتد ہو جاتے ہیں اپنے دین سے بعد اس کے کہ ان کے پاس ایسا کھلا ہوا قرآن آ چکا ہوا، سوچیے عزیزان من کیا کہہ رہا ہے۔ جو لوٹ جاتے ہیں پھر انہی روش کہن کے اوپر، یہ ارتداد کا لفظ، دین تو وہ ہے نا کہ جو معاذ اللہ نے دیا، پچھلوں کی راستے کے اوپر چلنا ہوا تو دین سے پہلے بھی تو وہ پچھلوں کا راستہ چلا آ رہا تھا نا، درمیان میں دین آیا، دین پہ آپ نے تدبر چھوڑ دیا، پھر اسی کے اوپر چل پڑے۔ قرآن کہتا ہے یہ تو پھر اپنی ایڑیوں پر، اپنی پشتوں کے اوپر یوں موڑ کے دوسری طرف چل دینے کا نام ہے۔ کہا کہ یہ کیوں اس طرف چل دیے؟ کہا کہ شیطان نے وہ روش بڑی خوشنما بنا کے ان کے سامنے رکھی، بڑی خوشنما بن جاتی ہے یہ روش۔ ابھی میں نے کہا ہے نا کہ ذرا ایک سند دیجیے، کوئی نام دیجیے، کتنے خوش ہو جاتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ ہے کہ جب ان کے سامنے خدائے واحد کا ذکر کرو تو بے حد قبیلہ خاطر ہوتے ہیں، ان کے ماتھے پہ جفر کے نقشے بننے شروع ہو جاتے ہیں، منہ مسور لیتے ہیں، اور جب اس کے ساتھ اوروں کا نام لیجیے تو باتیں کھل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، بات ہوئی نا، چاہے گل کی تھی نا، ہوں ہوا نا صحیح رستہ جڑا ہے نا، نہیں بارے صاحب نام لے لے، نام کی چیز خدا واحد کا نے کہا کہ شیطان سب والا نہ ہوں، شیطان خوشنما بنا دیتا ہے ان کو، اور وہ امنا لہم، اور بڑی بڑی فریب انگیز امیدیں اور آرزویں ان کے سامنے پیش کر دیتا ہے، ہوپ فالس دلاتا چلا جاتا ہے ان کو، اس لیے یہ تدبر کی طرف آتے نہیں ہیں۔ قرآن میں تدبر کرنے سے عزیزان من پھر یہ جتنا کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے اس سے تنقیدی نگاہ ڈالنی پڑ جاتی ہے، اس میں سے جو چیز اس کے مطابق ہوتی ہے
اسے رکھا جاتا ہے، جو اس کے خلاف ہوتی ہے اسے چھوڑنا پڑتا ہے، ہاں اس کی نسبت کتنے ہی بڑی شخصیت کی طرف کیوں نہ کر دی جائے۔ اور یہ جو شخصیتوں کا چھوڑنا ہے عزیزان من، بڑا مشکل مرحلہ، مشکل ایک اعتبار سے، جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ انسان کی عقیدت مندیاں جو ہیں یہ اس کے راستے میں حائل ہو جاتی ہیں، ورنہ مشکل کچھ نہیں ہے۔ اور یہ ہے وہ چیز جس کے لیے آپ کو ایمان لانے کے لیے پہلے لا الہ کہا ہے۔ ہر الہ کی نفس، ہر وہ جو آپ کے لیے سند بن جائے، حجت بن جائے، جس کا آپ اقتدار مان لیں، جس کا فیصلہ آپ سمجھ لیں کہ قابل تسلیم ہو گیا ہے، جس کے سامنے جھکنا ہے آپ نے، ہر وہ کہ جو خدا کے علاوہ ہے، لا الہ، اس کو آپ جب تک مٹاتے نہیں ہیں الا اللہ تک پہنچ نہیں سکتے۔ اور سب سے بڑی چیز جو آپ کے راستے میں حائل ہوتی ہے وہ یہ ہے جسے آپ اسلاف کی روش طے کر کے پاتے ہیں۔ میں پھر عرض کر دوں کہ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ جو کچھ ہمارے ہاں ہوتا چلا آ رہا ہے، اسلاف نے جو کچھ کیا ہے وہ سارے کا سارا لے کے دریا برد کر دو، پسند نہیں۔ تاریخ تو انسان کا بہت بڑا متاع ہے۔ انسان میں یہ خصوصیت ہے کہ ایک دور کا تجربہ اور علم جو ہے وہ اگلے دور تک منتقل کرتا ہے، انسان، حیوان نہیں کر سکتے۔ یہ ایکیومولیٹو نالج ہے جو آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن کسی نالج کے لیے سند اور حجت ہونا جو ہے، باہر کی دنیا کے علم کے متعلق تو آنے والی نسل کا تجربہ اس کے لیے بتا دیتا ہے کہ یہ نظریہ غلط ثابت ہوا، وہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن مذہبی عقیدت مندی جو ہے اس کے لیے اس قسم کی خارجی کوئی کسوٹی نہیں ہوتی۔ دنیا کے باقی مذاہب کے پاس کوئی کسوٹی باقی نہ رہی کہ ان کے پاس خدا کی طرف سے دی ہوئی کتاب اپنی اصلی شکل میں نہیں رہی۔ وہ اگر چاہیں بھی کہ معلوم کر لیں کہ جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے اس میں کون سی چیز خدا کا دین ہے اور کون سی چیز انسانوں کا وضع کرتا ہے، ان کے پاس اس کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم کو جو قیامت تک کے لیے محفوظ رکھا اور اس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے خود لیا ہے، اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہم اس ایڈوانٹیجس پوزیشن کے اندر ہیں کہ قدم قدم پہ کھڑے ہو کے ہم دیکھ لیں کہ جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے یا جو کچھ اس وقت جو ہمارے مخاطب ہے وہ کہہ رہا ہے، اس میں کون سی بات خدا کی کتاب کے مطابق ہے، کون سی اس کے خلاف ہے۔ جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے یہ سرمایہ علمی ہے، ہمارے ہاں بڑی متاع ہے، لیکن سند اور حجت بلا دلیل کے نہیں ہے۔ دلیل صرف خدا کی کتاب ہے۔ دین میں برادران عزیز اس کو پرکھ کے دیکھیے، جو اس کے مطابق ہو پھر آنکھوں پہ رکھیے، جو اس کے خلاف ہو اس کو یہ کہہ دیجیے کہ یہ یا تو ان کی طرف منسوب غلط ہوا ہے یا بہرحال انسان تھے جس نے غلطی کر گیا۔ ان کا امت ان کا خلق، قرآن کہتا ہے یہ قوم اپنے اپنے وقت میں چلی گئی، لہا ماں کسبت، جو انہوں نے کیا ہے وہ ان کے لیے تھا، جو تم کرو گے تمہارے لیے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، ہم تم سے پوچھیں گے بھی نہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ ہم تم سے یہ پوچھیں گے کہ جب تم نے اس چیز کو صحیح اختیار کیا ہے اور اپنے لیے قابل قبول قرار دیا ہے، اس کے لیے تمہارے پاس ہماری طرف سے بھیجی ہوئی سند کون سی تھی؟ ایک ہی سوال ہوگا برادران، انیل الحکم الا للہ، اس کے سوا کسی اور کا فیصلہ نہیں ہے۔ یہ ہے عزیزان من، آج کی ایک ہی آیت ہمارے سامنے آئی